یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سابقہ حکومت تھی اور اس میں شہباز شریف صاحب تھے، متعدد ان کے بیانات ہیں، پتہ نہیں ہے ہمارے پاس شاید ہمارے آرکائیو میں ہوں بھی، کہ جتنی سپورٹ تمام اداروں کی طرف سے پی ٹی آئی حکومت کو مل رہی ہے اس کا ہمیں فرکشن تھوڑا سا حصہ بھی اگر مل جائے تو ہم ملک کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں۔ اب اس حوالے سے کسی کو شک و شبہ نہیں ہے کہ سہیل آفریدی نے ایک دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے نا، تو آپ کو پھر وہ زور سے آ رہا ہے، تو بتائیں۔ سن لینا، سن رہا ہوں۔ جو سپورٹ اس لاڈلے کو ملی تھی، اگر ہماری کسی حکومت کو اس کا 30% بھی ملا ہوتا، پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا۔ محترم شہباز شریف صاحب کا یہ بیان تھا کہ آپ کو پتا متعدد دفعہ انہوں نے بیان دیا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اب میرے خیال میں کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے۔ حسن، اب کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بہت اچھی ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں، ہم بالکل جو ہے خاموشی سے آپ کا جو آرگومنٹ سنیں، کیونکہ ہم تو ٹیررائز ہو جاتے ہیں۔ آپ ٹیررائز کرتے ہیں آج کل، سنا دوں گا ڈرونا خواب ہے لوگوں کے لیے۔ آپ کو میں وہ پی ٹی آئی کے لیے ہوں، آپ اپنے لیے سمجھ رہے ہیں تو مزید آپ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ پی ٹی آئی خود کو سمجھتے ہیں، ہمیں سوشل میڈیا ٹیم سمجھتے ہیں تو بالکل میں آپ کے لیے ہوں، لیکن اگر آپ نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ میں ہوں ہی نہیں، میں تو سوشل میڈیا پہ جناب ہیں ہی۔ میں تو وہ پی ٹی آئی کے لیے میں نے بولا تھا، پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے لیے بولا تھا۔ اگر آپ خود کو وہ سمجھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیررائز کرتا ہوں تو ان کو کرتا ہوں، آپ کو تو نہیں کرتا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں ٹیررائز ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سوشل میڈیا ٹیم دیکھیں نا، نہیں آپ بہت سارے لوگوں کو ٹیررائز کرتے ہیں، اس لیے آگے چلیں۔ بہت سارے لوگوں نہیں، میں نے اسپیسیفکلی بات کی ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم۔ سوال کا جواب، اگر آپ خود کو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سمجھتے ہیں تو بالکل میں آپ کو ٹیررائز کروں گا۔ اچھا چلیں آگے چلیں۔ ویسے میں سوشل میڈیا پہ ہوں نہیں، آپ کو پتا ہے، آپ آگے بڑھیں۔ سوال کا جواب، میں سے سوال کا جواب یہ کہہ رہا تھا کہ جی ابھی بالکل سہیل آفریدی صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یورپ بنا دیں گے، اس نے یہ بات کی تھی کل۔ تو بات یہ ہے کہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے کو آئیڈیل نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی پاکستان اب دوبارہ خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ خواہش تھی، بانی پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ پاکستان سری لنکا بنے، بلکہ سری لنکا سے بھی ورسٹ فارم کے اندر آئے، لیکن ملک میں سیلاب بھی آئے، کافی ظاہری بات ہے وہ قدرتی طور پر ہے، وہ انسان اس کے آگے بہت ہمبل ہے، لیکن اس کے باوجود ملک سٹیبل ہے۔ اس وقت پاکستان کوئی دیوالیہ پن کے نزدیک نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کی مشکلات ہیں، لوگوں کو مہنگائی کا بھی سامنا ہے، ہم اس لحاظ سے عوام کو حکومت کیٹر نہیں کر پا رہی جس طریقے سے کرنا چاہیے کہ آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے۔ لیکن میں کوشچن ایک کرنا چاہوں گا محمد زبیر صاحب سے۔ سر، وہ پہلا پی ڈی ایم کا دور تو گزر چکا تھا، اس وقت نگران حکومت تھی، جب آپ میاں صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے آپ پورا ایک قافلہ لے کے جا رہے تھے، آئی وش کہ آپ نے اس ٹائم بھی بات کی ہوتی کہ اسحاق ڈار نے یہ کیا، تباہی مچا دی۔ آپ نے آئی وش کہ اس ٹائم کہا ہوتا کہ جناب ملک کو غلط سمت پہ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ مرشد کے اوپر تو آپ کی نگاہ تھی، لیکن اس دن تو آپ استقبال کے لیے قائد کے جا رہے تھے، اور اس وقت تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی اس حکومت میں، لیکن آج آپ بالکل اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ چلیں، دیر سے ہی کر رہے ہیں، کم از کم کر تو رہے ہیں۔ چلیں میں بتا دیتا ہوں، آج آپ نے ٹیررائز نہیں ہونا زبیر صاحب، یہ بالکل ٹیررائز نہیں ہونا۔ نہیں، وہ پی ٹی آئی ہیں تو وہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ بتا دوں، جو میں فیلئرز کی بات کرتا تھا نا، اس میں خاور اور حسن ایوب سب سے بڑا فیلئر جو ہے نا وزیر اعظم کا، بیفور آنسرنگ یور کوسچن، وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ آج بھی وہ کہیں گئے ہوئے نا کسی ملک میں، اتنا میسو فیلئر پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کے لیے نہیں ہوا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں فیلئر ہے شہباز شریف۔ آپ خود بتائیں کہ قوم پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ یار آپ یہ روز باہر اٹھ کے جاتے ہیں، آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ کوئی انویسٹمنٹ بتا دیں۔ سعودی عربیہ کے تو پتہ نہیں 50 دورے کیے ہوئیں گے، کوئی ایک انویسٹمنٹ، وہ جو ایک پتہ نہیں فاسٹ فوڈ چین آنی تھی وہ بھی شاید نہیں آئی ہے۔ سو ہیونگ سیڈ دیٹ، اتنا بڑا فیلئر ہے کہ 51 سال پہ لوئسٹ لیول ہے، اور یہ سوال بنتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اسٹیبلٹی کرنے کے لیے تو آئی ایم ایف پروگرام 25-24 پہلے آپ کر چکے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے پروگرام کر لیا اور آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ ڈیفالٹ سے بچنے اپنی قوت سے، اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے سے، اپنی محنت کرنے سے، اپنا گروتھ کرنے سے، اس سے اگر آپ ڈیفالٹ سے بچائیں گے وہ صحیح ہوئے گا۔ 24 دفعہ آپ ڈیفالٹ کرنے والے تھے، آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ نے کیا تیر مارا ہے؟ آپ نے کوئی تیر نہیں مارا۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جب میں گیا تھا ان کو ریسیو کرنے کے لیے، پارٹی میں آپ اندر بیٹھ کے آپ کے جو بھی شدید اختلافات ہوتے ہیں، میں نے پارٹی جوائن کی تھی نواز شریف کی، میرا بلیف تھا نواز شریف اور شہباز شریف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ہر لحاظ سے، انکلوڈنگ معیشت، اور آئی ہیو بین پرووڈ رائٹ۔ آپ 2013 سے 2017 کا دور اٹھا لیں، نواز شریف کا اور اکنامک گروتھ دیکھ لیں، ہر انڈیکیٹر میں ابھی جسٹیفائی کر دیتا ہوں۔
میں تعریف کرتا تھا نا تو میں جسٹیفائی. وہ نواز شریف تھے, فورن پالیسی میں انہوں نے مودی صاحب کو بلایا, انہوں نے واجپئی صاحب کو بلایا, انہوں نے وہ سٹیپس لیے جس سے پاکستان خطے میں امن قائم کرنے کی طرف جا رہا تھا تاکہ ٹریڈ ہوتی. جو نواز شریف کا بلیو, ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں, ان کا تو کچھ بھی نہیں, ان کا کچھ تھنکنگ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں بس ایسی سٹیٹس کو چلتا رہے, وہاں سے آرڈر آ جائے, آپ پورا کرتے ہیں اور سمجھیں گے کہ پاکستان آگے چل رہا ہے. پاکستان آگے اگر اس طرح سے چل رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہر 2 مہینے کے بعد شرائط تھے, اب اتنا ٹیکس لگا دو, اب اتنا بجلی کا بل بڑھا دو, اب اتنا غربت, ریئل پین انفلیکٹ کر کے پاکستان کے عوام پر اگر آپ سمجھ رہے ہیں ڈیفالٹ بچا لیا, یہ کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے. ترقی ہوتی ہے کہ جو آپ اپنے بالکل صحیح. میں 1 سیکنڈ خاور کمپلیٹ کروں. پورے خطے میں آپ کا ڈبل سے زیادہ پالیسی ریٹ ہے, آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ ہے پورے خطے میں. آپ کے انرجی کاسٹ آپ کے پورے خطے کیا پوری دنیا میں ون آف دا ٹیکس ون آف دا ہائیسٹ ہے. جو لیفٹنٹ جنرل سرفراز نے کہا پاکستان ڈز ناٹ ہیو اے گروتھ پلان. حسن ایوب, یہ میرے بیان نہیں ہے, یہ 2 ہفتے پہلے جنرل سرفراز نے کہا ہے پاکستان میں گورننس ہے ہی نہیں, انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. آپ اس کو فکس نہیں کرتے, آپ کہتے وہ دیکھیں جی وہ باہر نکل کے اب پتہ نہیں کیا لے کے آئیں گے, اور پھر لوگوں کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. آپ ایم او یوز بتا کے لوگوں $35 بلین کے کرتی ہیں, $0.5 بلین کی انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے. چودھری غلام حسین صاحب, آپ زبیر صاحب کی آپ نے ساری بات سن لی. اکانومی کے حوالے سے آپ ذہن میں سوال ہے تو وہ پوچھ لیں, باقی پھر آگے بڑھتے ہیں. اکانومی پر کرنا ہے یا اکانومی کے اوپر ہی کرنا ہے؟ اور چوہدری صاحب تسی ہیر رانجے تے تھوڑا ہی کرنا ہے, وہ تے اسی روزانہ اسی کر لینا ہے چوہدری صاحب آپس وچ. نہیں تو میں تو یہ جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست بات کر رہے ہیں. وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب جو ہے, جن کا ہماری آپ کو پتہ ہے تعلقات بھی بہت ہے, وہ رائی برادری تو نہیں, تھوڑی رائی برادری ہے میرے خیال سے صاحب. ہاں رائی برادری. اچھا, یعنی ان کے والد مرحوم اور ان کے سسر. اچھا چلیں ٹھیک ہے, وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی طلبداری. اچھا امریکن سے ملے ہیں تو کیا بتایا انہوں نے؟ سارا خاندان ہمارا تعلق ہے. اچھا, مصطفیٰ رمدے سب جو ہے. اینی وے انہوں کو امریکنوں کو یہ کہا کہ جی یہ انڈیکیٹر بھی ٹھیک ہے, یہ انڈیکیٹر بھی ٹھیک ہے, یہ انڈیکیٹر بھی ٹھیک ہے. یہ میں امریکن کو کوٹ کریں جنہوں نے مجھے خود بتایا, میں سنی سنائی باتوں پر جاتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے کہا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, خطے غربت سے قوم جو ہے وہ کتنی نیچے جا رہی ہے, مہنگائی کا کیا عالم ہے, بے روزگاری کا کیا عالم ہے, باقی چیزوں کا کیا. تو انہوں نے کہا دس ڈزنٹ بادر اس, لک ایٹ اٹ. زبیر صاحب یہ آپ کے وزیر خزانہ فرما رہے ہیں غیر ملکیوں کو کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ غریب جو ہے بھوکوں مر رہا ہے یا تباہی ہو رہی ہے, ہمارے انڈیکیٹرز ٹھیک ہے. جی میں بتاؤں خاور چودھری صاحب, جو مجھے پتہ چلا, جو کچھ لوگ جاننے والے ہیں پی ایم ایل این کے, جب اندر بیٹھ کے بات ہوتی ہے اور معیشت کی بات ہوتی ہے تو ایسے ایسے چیزوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے سوائے وہ جس طرح میں نے کہا نا عوام کی یا بزنس کے جو کنسرنس ہیں. مطلب یہ نہیں بتاتے وزیر اعظم صاحب کو کہ 100 سے زیادہ جو آپ کی ٹیکسٹائل ملز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور روز کی بنیاد پر بند ہو رہی ہیں. سٹیل مل میں 50% بند ہو چکی ہیں, جو 50% بچی ہیں وہ 20 سے 25% کیپیسٹی پر چل رہی ہیں. آپ خود بتائیں کہ ایکسپورٹ پچھلے 3 سال کے مقابلے میں آج کم ہے. تو جو اچھا, اور پاکستان نے ایک نیا ایک سسٹم بنا لیا جو دنیا میں یونیک اکنامک فارمولا کہ دیکھیں جی ہماری ریمیٹنسز کب دیکھیں 2 طریقوں سے, آپ کا 3 طریقوں سے باہر سے پیسہ آتا ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے فورن ایکسچینج آپ کے لیے. ایک ریمیٹنسز سے, ایک ایکسپورٹ سے, اور ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 0 آلموسٹ, مطلب کچھ بھی نہیں آ رہا. آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ 3 سال کے مقابلے میں کم ہو گیا. تیسرا آپ کا آپ کہتے ہیں ریمیٹنسز آر نیور اے پارٹ آف یور اکنامک پلان. وہ تو آپ کے مزدور وہاں کام کر رہے ہیں, وہ پیسہ انہوں نے بھیجنا ہی بالکل صحیح, اور آپ اس پر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا تیر مار دیا. بھائی آپ اگر کچھ ہماری جو فیکٹری مل یا ملوں کے مالکان ہیں وہ بھی یعنی آپ کی جو بجلی ہے وہ چوری کرتے ہیں. زیادہ دور نہیں, اسلام آباد کی سٹیل ملیں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ جہاں پر جا کے دیکھ لیں اس کا کیا کیا کام نہیں ہو رہا. چلیں فائنل سوال, ایک خبر ہے حسن ایوب صاحب, وہ یہ ہے کہ کوئی میجر چینجز کابینہ کے اندر آ رہی ہیں. اب ذرا پی ٹی آئی کے فوبیا سے نکل گئے, ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے گا, ہمیں پتا ہے کہ آپ کا دل جلا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں سے,
آپ کو لگتا ہے کوئی بڑی میجر فائنینشیل ٹیمز کے اندر کوئی فائنانس منسٹر یا ساری چیزیں کوئی تبدیل ہونے جا رہی ہے کوئی خبر؟ فائنانس منسٹر کے حوالے سے کچھ بات سن رہا ہوں، لیکن ابھی تو یہ سن رہا ہوں کہ آج کل جو بات سننے میں مل رہی ہے وہ SCCP کے اندر جو 3 کمشنرز کی اپوائنٹمنٹ چل رہی ہے، جس میں بھی کوئی کراچی کے لوگ جو ہے وہ دھڑا وہ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی.